حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ برادر عزیز حضرت حافظ عمر صدیق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ تمام قسم کے عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ظاہر و غالب رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس حدیث سے دین اسلام کی سچائی، امت مسلمہ کا شرف ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح آپ سے پہلے اہل حق مٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اس طرح نہیں ہوگا، اہل حق باقی رہیں گے۔ اور ائمہ محدثین نے جس طرح اللہ کا قرآن محفوظ کیا اور پہنچایا، اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت و حدیث کو محفوظ کیا اور پہنچایا۔ اب جب اسلام کے دامن کے اندر تشدد و افتراق، فرقہ واریت پیدا ہو گئی، اور ہر کوئی قرآن اور حدیث کا نام لینے والا ہے، تو ائمہ محدثین نے پھر کیا کیا کہ نبی علیہ السلام آپ کی جماعت کے جو عقائد، مسائل، منہج تھا، اس کو کتابی صورت کے اندر جمع کر دیا۔ میں ان میں سے چند کتابوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب الایمان اور کتاب التوحید، امام ابن خزیمہ کی کتاب کتاب التوحید، امام احمد کی کتاب کتاب السنہ، امام احمد کی کتاب کتاب السنہ، حافظ ابن ابی شیبہ کی کتاب کتاب العرش،
اور کتاب الاسماء و صفات امام بہقی کی کتاب، اور عقیدہ اہل سنہ والجماع امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، ان کتابوں کے اندر اہل حق جو جماعت ہے اس کے اوصاف لکھے ہیں۔ پہلا وصف، حق والا شخص وہ ہے کہ جو خلافت راشدہ کو مانتا ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، اور جو خلافت راشدہ کو تسلیم نہیں کرتا وہ سنی بھی نہیں ہے، وہ اہل سنت بھی نہیں ہے۔ حضرات، دوسری بات، ہمارے اکابرین نے، آئمہ محدثین نے عقیدے کی ان کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ساری جماعت، صحابہ کرام کا ہم احترام کرتے ہیں، نبی کے تمام صحابہ کا احترام کرنا اور ان کے بارے سب و شتم کو روکنا، یہ حق والی جماعت کی نشانی ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی جماعت میں سے کسی فرد و بشر کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان کو تختہ مشق بناتا ہے، ان کے بارے میں حرف گیری کرتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا شمار نبی علیہ السلام کی جماعت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے ان دو اصولی باتوں کے بعد تیسری جو بات ہے، اعتراض کرنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صرف ایک اعتراض کر سکے ہیں۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں، غیر مسلم ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات، آپ کے کردار اور آپ کے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اگر تنقید کرنے والے غیر مسلم ہیں تو نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے والے بھی غیر مسلم ہیں۔ اعتراض انہوں نے کیا ہے تو جواب بھی انہی میں سے لوگوں نے دیا ہے۔ حضرات، جناب ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عقیدہ اور ایمان کیسا اعلیٰ ہے، آج تک دنیا میں کسی شخص کو جناب صدیق اکبر کے عقیدہ اور ایمان پر تنقید کرنے کی جرت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میرا یہ سوال ہے اپنوں اور بیگانوں سے، امت مسلمہ کے ہر فرد سے، ہر شیعہ اور ہر سنی سے، کہ جب تک حضرت ابو بکر صدیق کی رفاقت رسول اللہ کے ساتھ رہی ہے، کیا ساری زندگی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے کبھی پیسے مانگے ہوں، گھر مانگا ہو، سواریاں مانگی ہوں، درہم و دینار مانگے ہوں، دنیا کی کوئی چیز ساری زندگی جناب ابو بکر صدیق نے اپنا مال اللہ کے نبی پر قربان کیا ہے، خرچ کیا ہے، بہایا ہے؟ ساری زندگی جب سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی سنگت ہے، جناب ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام سے کبھی دنیا کا مال طلب نہیں کیا، نہ دنیا کا ساز و سامان طلب کیا ہے۔ حضرات، میرا دوسرا سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رفاقت جو ہے یہ صرف 23 سال کی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ 23 سالہ دور نبوت اور رسالت کی رفاقت ہے، بلکہ اپنے اور بیگانے متفق ہیں۔ بچپن میں بھی رسول اللہ کے دوست ابو بکر صدیق، جوانی میں بھی رسول اللہ کے دوست ابو بکر صدیق، اور اعلان نبوت سے پہلے
اللہ کے نبی کے دوست ابو بکر صدیق، اور اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی کے دوست اور رفیق جناب ابو بکر صدیق، اور صرف اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جس ہستی کی قبر ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام سے کوئی عہدہ طلب نہیں کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یمن کا گورنر بنا دیں، اے اللہ کے رسول مجھے مکے کا حاکم بنا دیں، یا رسول اللہ مجھے فلاں علاقے کا عامل بنا دیں۔ ساری زندگی نہ مال نہ دنیا کی کوئی چیز اللہ کے نبی سے طلب کی، اور ساری زندگی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے دنیا کا کوئی عہدہ طلب نہیں کیا۔ اب سنیے تیسری بات، نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے، ان حالات کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کی قیادت کی ہے۔ آپ کی وفات، اس کا غم صحابہ کرام کے اصحاب پر کس طرح ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینے کے در و دیوار تاریک ہو گئے، اور عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، میری تلوار اس کی گردن تن سے جدا کر کے رکھ دے گی۔ اور جناب صدیق اکبر نے کیا کہا؟ من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور باغ فدق کی بات کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے، آپ صدیق کے کردار پر بات نہیں کر سکتے، آپ صدیق کے مال پر بات نہیں کر سکتے، آپ صدیق نے کوئی منصب مانگا ہو اس پر بات نہیں کر سکتے، ایک بڑی کمزور سی بات کی جاتی ہے۔ حضرات یہ بھی ان کی جلالت ہے، یہ ان کا استحکام ہے، تمسک بالسنہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بیٹی، اس کی جو ہیبت ہے، اس کی جو شخصیت ہے، امت پر بڑی زور آور ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا باغ فدق سے اپنی ذات کے لیے کچھ لیا تھا کہ حضرت علی نے کبھی الزام لگایا ہو، حسنین کریمین نے کبھی ایسی کوئی بات کہی ہو؟ حضرات بات کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ حق مارتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، حق مارنے کا الزام لگانے والوں بتاؤ کہ باغ فدق سے صدیق اکبر نے اپنی ذات کے لیے کیا فائدہ لیا ہے؟ بلکہ جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور وہی فیصلہ حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اب چوتھی بات، سقیفہ بنی ساعدہ، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ کیسے بنے ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آج لوگ وصیتیں بنا لیتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، آج لوگ بڑا کچھ لکھ لیتے ہیں، آپ ان کی سادگی کو دیکھیے۔ ایک رائے آئی، یہ بات یاد رکھنا، سیاست کے اندر اختلاف رائے ہمارے نبی نے بھی برداشت کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی برداشت کیا ہے۔ یہ حق و باطل کا اور کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نے کہا انصاری امیر بنے گا، انہوں نے والذین آووا ونصروا، جگہ دی ہے، مدد کی ہے، رشتے دیے، مدینہ اپنے گھر کاروبار دیے، ان کا حق ہے۔ صدیق کی عظمت کو سلام، کہا الائمۃ من قریش، امام بنے گا تو قریشی بنے گا۔ اب قریشیوں میں نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام کو سالار بنایا، کئیوں کو جتھوں کا رئیس بنایا، کئی نبی علیہ السلام کے جرنیل تھے، سپہ سالار تھے۔ کون بنے گا؟
حضرت ابو بکر بڑی سادگی سے کہنے لگے عمر کو بنا لے، یہ سب سے بڑھ کر جرت، دلیری، ہمت، بے باکی، حق گوئی، کیا کہنے ہیں ان کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، انظروا من احبونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعوہ، اور لوگوں دیکھو ہم سب میں سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا محبوب کون ہے؟ سب سے بڑھ کر جو نبی کا محبوب ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کا واقعہ۔ حضرت عمر کی بات جب لوگوں نے سنی تو دیوانہ وار حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ حضرات ایک بات میں ضروری طور پر سنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بننے کے بعد، مسلمانوں کی ریاست کا امیر بننے کے بعد، رسول اللہ کا نائب اول بننے کے بعد، سادگی کا عالم یہ تھا اگلے دن مزدوری والے کپڑے پہن کر منڈی پہنچ گئے، اور کسی نے جا کر حضرت عمر کو بتایا کہ تمہارا امیر تو مزدوری کرنے کے لیے منڈی میں پہنچ گیا ہے۔ اتنے سادہ تھے۔ آج کہتے ہو کہ وہ اقتدار کے حریص تھے۔ حضرات حضرت عمر کس طرح خلیفہ بنے ہیں؟ حضرت عمر جب خلیفہ بنے، مولا علی، اہل بیت، تمام صحابہ کرام، حتیٰ کہ ریاست کے اندر رہنے والا اگر کوئی غیر مسلم تھا اس کو بھی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، صحابہ کرام کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہا اگر میں فوت ہو گیا تو میرے بعد عمر بن خطاب کو اپنا امیر بنانا، اپنا رئیس بنانا۔ حضرات یہ خلفائے راشدین یہ اقتدار کے، پیسے کے حریص نہیں تھے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 افراد کا نام لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے میں ان کو امیر بناتا۔ ابو عبیدہ بن جراح تب تک فوت ہو چکے تھے۔ فرماتے اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے نا تو میں اپنے بعد ان کو رئیس بناتا۔ 6 بڑی ہستیوں کے نام لیے، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، اور ایسے قرائن، شواہد، بلکہ واضح فرامین تھے جن سے ان ہستیوں کو پتا تھا کہ کون کون جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے بعد امیر اور خلیفہ بنے گا۔ جس طرح کے مشہور حدیث ہے کہ اللہ تجھے ایک کرتا پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ نے وہ کرتا اتارنا نہیں ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف ثالث بنے۔ 3 صحابی عشرہ مبشرہ کہتے ہیں ہم نے حکومت نہیں کرنی، ہم نہیں کر سکتے، ہم نے نہیں کرنی۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بھائی میں عثمان کو خلیفہ بناؤں، علی آپ بیعت کریں گے؟ علی کو میں خلیفہ بناؤں، عثمان آپ بیعت کریں گے؟ جی کریں گے۔ حضرت عثمان کے ہاتھ پر سب سے پہلے جس نے بیعت کی ہے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ آج علی کی بات کرتے ہو، علی کے امام کو نہیں مانتے۔ آج علی کی بات کرتے ہو، علی نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کی عظمت کو نہیں مانتے۔ آج علی کی بات کرتے ہو، 2 سال ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 10 سال عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 12 سال عثمان بن عفان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ علی کے احترام کی بات کرنے والوں، تمہیں علی کے اماموں کا بھی احترام۔ اور میرے بھائیوں یہ بات سن لو، حضرت عثمان سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے، سب سے بڑھ کر سب سے صرف ارض حجاز کے مالدار، تواما کے مالدار نہیں تھے، بلکہ جزیرہ گنے چنے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور جب خلیفہ بنے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جب دنیا سے گئے تو مقروض گئے، کاروبار چھوڑ دیا کہ میں نے اب رسول اللہ کی ریاست کی خدمت کرنی ہے۔ اور میرے بھائیوں
کے بارے میں جو زبانیں چلتی ہیں ناسبیوں کی وہ بھی سن لو. خلافت راشدہ کا مطلب کیا ہے؟ علی منہاج النبوہ، اس کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ بنے اسی طرح عمر بنے، اسی طرح عثمان، اسی طرح حضرت. یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے. انہی صحابہ کرام نے، انہی ہستیوں نے ان کی بھی بیعت کی ہے. اور جس طرح احترام چاروں کا، یہ بات یاد رکھ، تمام صحابہ کرام عادل ہیں، اسی طرح حضرت ابو سفیان کا مغیرہ اہل نبی کی جماعت جو تمام صحابہ کرام کا احترام کرتا ہے. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنات.